آپ کے پروگرام میں بات یہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن میں ہمت کر کے کہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، اس کے بعد ایک بڑی ہی کیلکولیٹڈ سی، بڑی محتاط سی گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومتی کمیٹی ہے ان لوگوں نے۔ ابھی کچھ دے آر ناٹ گیونگ اے لاٹ اوے، کہہ رہے ہیں اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، کل باقی گفتگو ہوگی۔ شرائط جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سمپل پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور یہ اسمبلی توڑی جائے، اس پہ مزید بات ہوگی۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب جس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، ان کی میں گفتگو سن رہی تھی سپریم کورٹ کے بارے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوگا یہ مذاکرات سے۔ شیخ صاحب آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہیں ہوگا؟ ماریا بی بی، آپ میری بیٹیوں کی جگہ ہیں، میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہوں میں 3 ججوں کو ہی نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام آباد کی ایمبیسیز رپورٹ کرتی ہیں اپنے ملکوں کو، جب وہ یہ رپورٹ کریں گی کہ اس ملک کا وزیر اعظم سپریم کورٹ کو ہی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 جج کیا بیچتے ہیں، اور کہا کہ ان کو استحقاق کمیٹی میں پیش کیا جائے۔ اور فضل الرحمان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ میں کسی معاملے میں شامل نہیں ہوں۔ دراصل یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، میں نے سپریم کورٹ کے باہر بھی کہا ہے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ یہ لندن سے لا رہے تھے جناب نواز شریف صاحب کو، پھر واپس بھیج دیا اپنے جائے مقام پر۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک نکاتی ایجنڈا ہے، کیا کوئی سیاستدان الیکشنوں سے بھاگنا چاہتے ہیں یا الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ اور سپریم کورٹ، میری بات یہ ماریا بی بی یہ ریکارڈ رکھ لیں کہ الیکشن بھی ہوں گے اور یہ نااہل بھی ہوں گے، اور ان کا بڑا بھی سیٹ چھوڑے گا۔ کسی نے نہیں کہا کہ عدم اعتماد یا اعتماد یا کس نے دیا یا کس نے نہیں دیا۔ لوگ تو مرے جا رہے ہیں اپنے حالات پہ، سارا سیاسی نظام داؤ پہ لگا ہے۔ سارے سیاسی نظام میں یہ عدلیہ کے سامنے جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح پارلیمنٹ کو عدلیہ کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ دیکھیں گے یہ بیوروکریسی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن شیخ صاحب اس پوری سچویشن سے جو نکلنا ہے وہ تو بات چیت مذاکرات سے نکلنا ہے نا۔ آج شروع ہوئی ہے، چلے 8-9 مہینے میں دیکھ لیں۔ مئی آنے نے میں نے جو آپ کے پروگرام ARY پہ کہا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، ان کو دڑبے میں داخل کر کے آئین اور قانون کی فتح ہوگی، آئین اور عدلیہ جیتے گی، یہ ہاریں گے۔ یہ جتنی بڑکیں مار رہے ہیں، یہ جتنے نااہل IMF کا 1 سالہ کارکردگی بھی ساری دنیا اور آپ کے سامنے ہے، اور یہ الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ان کو رستہ چاہیے نا، رستہ۔ دیکھیں شیخ صاحب آپ مجھ سے زیادہ سیاست سمجھتے ہیں، تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو بیٹھ رہے ہیں ان کو کوئی بٹھا رہا ہے یا اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں آ رہی۔ میں آپ کے پروگرام میں بات یہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن میں ہمت کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ممالک نے بھی ان کو کہا کہ آپ اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ یہ خبر مجھے دینی نہیں چاہیے، کیونکہ میں بھی سعودی عرب سے ہوا ہوں اور میرے شہزادہ نائب سے برادرانہ اور بھائیوں جیسے تعلقات ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملکوں نے بھی کہا کہ اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں اور اس ملک میں استحکام لائیں، اور ملک کا ہمارے پڑوسی اور ہمارے جو ہمدرد ملک ہیں ان کو فکر ہے۔ ہماری فکر کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم کچھ کہتے ہیں، میڈیا میں ہم کچھ کہتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں کہ یہ الیکشن سے فراری ہیں۔ اس وقت ان کو پتہ ہے اس وقت کے الیکشن کا مطلب عمران خان کی حکومت ہے۔ لیکن شیخ صاحب ابھی مسئلہ صرف الیکشن نہیں ہے نا۔ الیکشن ایسا ہو جو شفاف ہو، الیکشن ایسا ہو جس کو سب مانے، الیکشن ایسا ہو کہ جس کے نتیجے کے بعد جو اگلی حکومت بنے پھر اس کو کام کرنے دیا جائے۔ یہ سارا تبھی ممکن ہوگا سر جب خراب ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلی حکومت کام کیسے کر سکے گی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے اور یہ جو بہت ساری باتوں میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن نہیں کرانا تو پھر کیا کرانا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ دیکھیں، میں اتنا گندا جملہ مولانا فضل الرحمان نے استعمال کیا کہ ہندو کا ہتھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہندو کا ہتھوڑے کا فیصلہ قبول نہیں ہے، یعنی یہ عدالت بھی جو ہے نعوذ باللہ یہ ان کا جو نشان ہے، یہ
ہتھوڑا بھی ہندوؤں کا ہتھوڑا ہے، اور عدلیہ نے جتنے تدبر، دور اندیشی اور قابل صبر ازما حالات سے گزر کر ان کو سمجھا رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اس اسمبلی سے نکلنا ہے اور یہ انہوں نے نااہل ہونا ہے، اور خود آصف زرداری کہہ چکے ہیں کہ سندھ سے اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ارد گرد کے دوست جس طرف ان کھائی میں دھکا دے رہے ہیں، وہ کھائی جو ہے وہ صرف نون لیگ کو کھانے جا رہی ہے، باقی پارٹیوں کو تو میں جانتا نہیں ہوں۔ 3 پارٹیاں مین مجھے نظر آتی ہیں، باقی پارٹیوں میں سے ایسے ممبروں کے بھی نام میں نے سنے ہیں جن کو میں نے کبھی اسمبلی میں نہیں دیکھا۔ اور اب اگر یہ اس بات پر آئے ہیں، مذاکرات اچھی بات ہے، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، ترسوں کر لیں، میں ایئر وائی پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مئی کا ہفتہ پاکستان کی سیاست کا گمبھیر، سنگین، بھیانک اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب، ابھی جہاں سب لوگ پھنسے ہوئے ہیں، نظام بالکل بند گلی میں ہے، اب اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کا ان کا جائز مطالبہ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، وقت پہ آئینی حدود کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن سیاسی طور پہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پی ایم ایل این بھی پھنسی ہوئی ہے، ان کو بھی ایک سیاسی رستہ چاہیے ہے، اور اگر اس پورے رستے سے نکلنا ہے، نظام سے نکلنا ہے، تو ان کو بھی کوئی ایگزٹ دینا ہوگا، اس میں کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے بیچ کی شرائط کو طے کرنا ہوگا، کیونکہ معاملہ پھنسا ہی اتنا زیادہ ہے، چاہے جس نے پھنسایا، میں اس کانٹیکٹ سے باہر نکال کے بات کر رہی ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا سب کو پھر اکوموڈیٹ کرنا ہوگا نا، وہ گنجائش ہے کیا پیچھے ہٹنے کے لیے؟ کہیں گنجائش ہے، 10 دن آگے 10 دن پیچھے کی گنجائش ہے، لیکن کیا وہ اس گنجائش کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ان کی سیاست اس گنجائش کی؟ ہر ایک نے، کینڈیڈیٹوں نے اپنے اپنے نشانوں پر کاغذات جمع کرائے ہیں، کوئی پی ڈی ایم کا مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں الیکشن کو، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ 3 دن 4 دن، یکم پرسوں کل کا ایک دن ہوگا اور کل دن گزر جائے گا، انہوں نے 21 ارب روپے نہیں دیے، یہ فیصلہ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ چیمبر میں کیس سنتی ہے یا باہر سنتی ہے۔ آج کی تاریخ الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی آخری تاریخ تھی، صحیح، انہوں نے منی بل کی ناکامی کے بعد تاثر دینے کے لیے کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ کون دیکھ رہا ہے جی؟ لوگ آئین اور قانون کو عدلیہ دیکھ رہی ہے۔ جو زبان عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی میں استعمال کی جا رہی ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک بات ہے، اور یہ بہت شکریہ، یہ سول نافرمانی ہے، بہت سول شکریہ۔ نافرمانی کی تحریک قومی اسمبلی کے اندر سے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد شروع کر دی۔ بہت شکریہ۔